بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ دنوں الائی کے علاقے پشتوں میں وہ ایک چیئر لفٹ کا ایک مسئلہ، ایک حادثہ پیش آیا جس میں تقریباً کوئی 10 گھنٹے تک یا اس سے زیادہ دورانیے تک طلباء اور ان کے استاد چیئر لفٹ میں پھنسے رہے، رسی ٹوٹ گئی تھی اور پھر علاقے کے جو حضرت لوگ تھے، مکین تھے، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کوشش کی ریسکیو کرنے کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے، جس کے بعد حکومت سے رابطہ کیا گیا، حکومتی اداروں سے رابطہ کیا گیا، فوج سے رابطہ کیا گیا، تو وہاں آرمی کے جوان پہنچے، ہیلی کاپٹرز پہنچے، انہوں نے ریسکیو کرنے کی کوشش کی، ان کو غذا کھانا فراہم کیا، ان کی ہارٹ بیٹ کنٹرول رکھنے کے لیے اور کچھ ادویات فراہم کی تاکہ ان کی ہارٹ بیٹ کنٹرول میں رہے، وہ زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن میں نہ جائیں اس حد تک کہ وہ اس صدمے کو سہ نہ سکے، مطلب پوری طرح ان کو مطمئن رکھنے کے لیے جو غذا چاہیے تھی، جو دوا چاہیے تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے رہے ٹی وی چینلز پر جس طرح ویڈیوز آ رہی تھیں، مناظر اس کے آ رہے تھے کہ ہیلی کاپٹر مسلسل نگرانی بھی کر رہے تھے، وہاں گردش بھی کر رہے تھے، پوری کوشش بھی کر رہے تھے، 2-3 دفعہ مختلف آپریشنز کیے گئے، لیکن ہوا کے دباؤ کی وجہ سے خطرہ اس بات کا تھا کہ کہیں خدا نخواستہ یہ ڈولی رسی ٹوٹ کر یہ نیچے نہ گر جائے۔ اصل مقصد تو یہ تھا کہ بحفاظت لوگوں کو نکالا جا سکے، اور الحمدللہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے پھر لوگوں کو 1 یا 2 اشخاص کو ریسکیو کیا گیا۔ اس کے بعد کچھ اور لوگ، چونکہ اندھیرا ہو گیا، کچھ ہوا کا دباؤ، جو مختلف مسائل میڈیا پر ہمارے سامنے آئے، تو وہاں پر کچھ ایسے ایکسپرٹ جو اس کام کے ایکسپرٹ ہیں کہ کسی کو اس طرح کی صورتحال میں ریسکیو کرنا، ان کو باقاعدہ آرمی کی طرف سے لایا گیا بٹاگرام اور اس علاقے میں، اور ان کو سپورٹ فراہم کی گئی۔ حکومتی ادارے بھی وہاں موجود رہے، عوام بھی وہاں موجود رہی، آرمی کے جوان بھی وہاں موجود رہے، اور ان سب نے مل کر ایک مشترکہ کاوش سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان سب کو ریسکیو کیا، اور سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بحفاظت ان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی۔ ہمارا المیہ یہ ہے ہماری قوم کا کہ اس طرح کے مواقع پر بھی ہم پوائنٹ سکورنگ شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات پتہ نہیں ہمارے مزاج میں یہ چیز شاید رچ بس گئی ہے کہ ہم کسی کی محبت میں بھی ایسی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کہ اندھے بہرے ہو جاتے ہیں، اور بغض میں جاتے ہیں تب بھی اتنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کہ اندھے بہرے ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہمارے اس طرح کے طرز عمل سے، ہماری اس طرز گفتگو سے، ہمارے اس رویے سے لوگوں پہ کیا امپیکٹ پڑے گا، بیرونی دنیا پہ کیا امپیکٹ پڑے گا، جو ہمارے نوجوان ہیں ان پہ کیا امپیکٹ پڑے گا، جو ہماری فوج ہے ان پہ اس کا کیا اثر امپریشن پڑے گا۔ بس ہم اپنے تبصرے کیے جاتے رہتے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ بحث شروع ہو گئی کہ کریڈٹ کس کو جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں فوج کا تو کوئی کردار ہی نہیں تھا، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں سارا کام عوام نے کیا، کوئی کہہ رہا ہے نہیں کہ عوام نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا، مطلب ایک عجیب لا حاصل بحث شروع ہو گئی۔ یعنی ایک ایسے موقع پر کہ جہاں آپ کو سپورٹ چاہیے، پاکستان آرمی کے نوجوان آئے، ہیلی کاپٹرز آئے ریسکیو کرنے کے لیے، انہوں نے اپنی پوری کوشش کی، پوری توانائی صرف کی، وہ رسی سے لٹک لٹک کے نیچے آ رہے تھے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، تو بجائے اس کے کہ آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، آپ ان کو سپورٹ کریں کہ یار آپ مشکل وقت میں ہمارے کام آتے ہیں، آپ کو ان کے کسی طرز عمل سے اختلاف ہے، آپ 100 دفعہ اختلاف کریں، لیکن کیا یہ اختلاف کرنے کا موقع ہے؟ اور وہ نوجوان جو رسی سے لٹک کے نیچے کسی کو ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اگر یہ ساری چیزیں وہ سنیں کہ یار ہم اپنی جان خطرے میں ڈال کے ان کی حفاظت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہ ہمیں ہی گالیاں دے رہے ہیں، تو کیا وہ آئندہ کے لیے اس کے دل میں کوئی جذبہ پیدا ہوگا، یا اس کے دل میں وہ جذبہ برقرار رہے گا کہ میں نے اس قوم کی خدمت کرنی ہے؟ جو آرمی کا پروفیشنل کام ہے، جو ان کی ڈیوٹی ہے، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، وہ اگر اس کو ایک پروفیشنل طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں، ریسکیو کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس کی جناب لوگوں کی مدد کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں، وہاں موجود ہیں، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی ویل ڈن، آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے لوگوں کی جانیں بچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو ظاہر ہے یہ جتنا آپریشن کمپلیٹ ہوا ہے، ریسکیو آپریشن، ان میں سب کا پورا حصہ تھا، اور اس میں زیادہ جو سپورٹ حاصل رہی ہے، آپ وہاں کے لوگوں، مقامی لوگوں سے پوچھ لیں
تو زیادہ جو سپورٹ حاصل رہی ہے وہ پاکستان آرمی کی فوج کی سپورٹ ان کو رہی ہے، یعنی وہ چاہے وسائل کی صورت میں ہوں، لوگ وہاں تک پہنچانے کی صورت میں ہوں، ان کو غذا فراہم کرنے کی صورت میں ہوں، ان کے ساتھ عملی طور پر پریکٹیکلی کام کرنے کی صورت میں ہوں. یقیناً اس میں وہاں کے مقامی لوگوں نے بھی بہت جواں مردی کا اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر انہوں نے دوسروں کی زندگی کو محفوظ کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا. وہ بھی ہمارے قومی ہیرو ہیں. اور الحمدللہ گزشتہ دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب نے ان کے اعزاز میں ایک تقریب بھی منعقد کی اور ان کو انعامات سے بھی نوازا، اور وہ اس قابل ہیں کہ ان کو ہیرو قرار دیا جائے. ان کو وہ ہمارا فخر ہیں. وہ سارے نوجوان، چاہے وہ سویلین ہیں چاہے وہ فوجی ہیں، سارے پاکستانی ہیں، سارے ہمارے بھائی ہیں، سارے ہمارے بھائیوں کی مدد کے لیے آئے تھے، اور سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں. اور سب کی خدمات کو، سب کی محنت کو، سب کی کوشش کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت عطا فرمائے. ایسے موقع پر بجائے اس کے کہ آپ پوائنٹ سکورنگ شروع کر دیں، کریڈٹ گیم شروع کر دیں، کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ قوم اتحاد کا مظاہرہ کرے، اتفاق کا مظاہرہ کرے. آپ دشمن کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ اس طرح کی تقسیم سے آپ دشمن کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ جب ایسی مشکل میں بھی ہم پوائنٹ سکورنگ سے باز نہیں آ رہے، کریڈٹ گیم کے چکر سے باہر نہیں نکل رہے، تو پھر ہم آخر کون سا ایسا وقت آئے گا کہ جب ہم میں اتحاد آئے گا، جب ہم کسی ایک بات پر جمع ہوں گے، ایک پیج پر آئیں گے، اور ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ تو یہ میری ایک گزارش ہے، اور یہ من حیث القوم ایز اے نیشن ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور ہماری ترقی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ ہم پازیٹیو چیزوں کے اندر بھی نیگیٹیوٹی تلاش کرتے ہیں، اور جو نیگیٹیو چیزیں ہیں ان کو تو ویسے ہی ہم نیگیٹیوٹی، یعنی ہم ایز اے نیشن نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کرنے کی سمجھیں پوری ایک مشین ہم بن گئے. جہاں ہمیں موقع ملتا ہے کسی بھی اچھے کام میں، چاہے وہ کسی کا بھی ہو، چاہے وہ دینی کام ہو، وہ دنیا کا کام ہو، وہ کسی حکومتی ادارے کا کام ہو، وہ کسی سیاستدان کا کام ہو، جو کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، دوسری پارٹی والے اس کو کافر لگتے ہیں، اس پارٹی والے کو یہ والی پارٹی والے کافر لگ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو گالیاں دینا، برا بلا کہنا، تہمت لگانا، سب کچھ روا سمجھتا ہے. یہ والے ان کے لیے یہ سب کچھ روا سمجھتے ہیں. ہم ایز اے نیشن ان رویوں سے کب توبہ کریں گے؟ اور کیا ہمیں اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کیا آخرت میں ہم اللہ کے سامنے اپنی ان باتوں کا جواب دے سکتے ہیں؟ تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے اس رویے پر غور کرنا چاہیے. جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کو سپورٹ کریں، جو نیگیٹو چیزیں اس پر پازیٹیو وے میں آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں تنقید کریں، لیکن مثبت طریقے سے. مثبت طریقے کا مطلب یہ کہ اس کا فائدہ ہو، اس کا نقصان نہ ہو. اگر آپ کسی نیگیٹو چیز پر بھی تنقید کر رہے ہیں لیکن آپ کا طریقہ کار ایسا ہے جس کو تنقید برائے تنقید کہا جاتا ہے، کہ جس سے فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے، تو یہ کوئی آئیڈیل طریقہ نہیں ہے. شریعت آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.